السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ رکوع نمبر 9 کا ترجمہ کریں گے، تو دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ لاسٹ رکوع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور لاسٹ رکوع میں پورے واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو شخص قتل ہوا ہے نا، کہ تو اس کے باڈی سے ایک گائے لو اور اس گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لے کر اس مقتول شخص کی باڈی سے ٹچ کر دو، تو یہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا۔ تو وہ واقعہ جو لاسٹ رکوع میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ جب تم نے قتل کیا اور تم اس قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز جو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا نا کہ قاتل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ راز نکال کر باہر کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم اس مقتول کے باڈی سے گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو ٹچ کر دو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے نا، اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اسی واقعے کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے اتنے انعامات دیکھے، اتنے احسانات دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہودیوں کے جو دل ہیں نا وہ نرم نہیں ہوتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں آتا تھا، اور وہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں، نافرمانی پر نافرمانی اللہ کی کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں کے جو دل ہیں وہ سخت کے سختی رہے، حالانکہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بعض دفعہ نہریں جاری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا نا کہ پتھر پر اپنے ڈنڈے کو مارو، تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر جب ڈنڈے کو مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے تھے پانی کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پتھروں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض پتھروں سے چشمے تو جاری نہیں ہوتے، نہریں تو جاری نہیں ہوتی، لیکن بعض پتھروں سے پانی نکل پڑتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں آتا، حالانکہ یہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں پسیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ جب میں
ممبئی گیا ہوا تھا، تو ممبئی کے تاج ہوٹل جو ہے نا، تو وہاں سے اسٹیمر جاتے ہیں، ٹاپو پر لے کر چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ گھومیے ٹاپو پر اور اللہ کی قدرت کو خوب دیکھیے، پھر وہاں آپ ٹہل ٹال کر واپس آ جائیں۔ اور وہ سمندری راستہ ہوتا ہے، سمندر کے بیچ میں ٹاپو ہیں جگہ جگہ، وہاں آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بہت اچھی سیر رہتی ہے وہ سمندر کی۔ وہاں جب میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا تھا کہ بعض پتھر ایسے تھے کہ جن سے مسلسل پانی ٹپک رہا ہے، کوئی پانی کا سورس نہیں ہے لیکن ان پتھروں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ بعض جگہ ایسی دیکھیں کہ پتھروں سے ایسے پانی نکل رہا ہے جیسے نل کھول دیا ہو کسی نے، ہے نا۔ اب اس کے سائنسی وجہ کچھ بھی ہوں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وجہ سے وہ کام کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ تو جب میں نے وہ پتھر دیکھے تو مجھے یہی آیتیں یاد آ گئیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت کہ پتھروں سے پانی نکل رہا ہے۔ اور مجھے وہاں کے گائیڈ نے بتایا کہ بعض پتھر جو ہیں آج آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، کل یہ وہاں نظر آئیں گے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کیسے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے خوف سے پتھر جو ہے نا، اللہ کے خوف سے لڑکتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے یہ اپنے اندر سے پانی چھوڑتے ہیں۔ اور آج تو جو ہے نا وہ سائنس بھی دھیرے دھیرے اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ یہ جو جمادات ہوتے ہیں اور یہ جو بے جان چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ پتھر ہیں، ان میں بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے اس کو بیان کیا۔ چلیے بہرحال آگے دیکھیے۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ آگے دیکھیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ توریت میں جو ہے نا آخری زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشین گوئیاں موجود تھیں، وہ تمام کی تمام پیشین گوئیاں، وہ تمام کی تمام نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھیں، اور انہی پیشین گوئیوں کی وجہ سے، انہی نشانیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ حضور کو پہچان لیتے تھے اور ایمان لے کر آ جاتے تھے۔ لیکن یہ جو منافق یہودی تھے نا، یہ جو یہودی تھے، تو یہ ایمان لے کر نہیں آتے تھے، حالانکہ یہ جانتے تھے، لیکن ضد اور اناد کی وجہ سے یہ ایمان لے کر نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹھان یہ رکھا ہے کہ ہم ایمان لے کر ہی نہیں آئیں گے۔ اچھا، جو بعض منافق یہودی تھے جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، یہ پیشین گوئیاں مسلمانوں کو سنا دیتے تھے۔ یہ جو ہے نا توریت کے اندر جو پیشین گوئیاں، جو نشانیاں حضور کی بیان کی گئی ہیں، یہ جو ہے نا منافق یہودی جب مسلمانوں سے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں جو ہے نا وہ پیشین گوئیاں جو توریت میں موجود ہیں وہ ان کو مسلمانوں کو سنا دیا کرتے تھے۔ تو اس پر جو دوسرے یہودی تھے، جو پکے یہودی تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرتے تھے، تو یہ منافق یہودی جب ان پکے یہودیوں سے ملتے تھے تنہائی میں، تو یہ ان کو ملامت کرتے تھے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہو مسلمانوں کے سامنے۔ اچھا، یہ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیوں کرتے تھے؟ دنیاوی نفع کے لیے، دنیاوی نفع کے لیے۔ تو جب یہ ملتے تھے یہودیوں سے تو یہودی ان کو ملامت کرتے تھے کہ مسلمان تم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن توریت میں جو پیشین گوئیاں ہیں آخری پیغمبر کی،
وہ بھی تم ان کو بتا دیتے ہو، وہ ان پیشین گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بے وقوفی والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات، اللہ تعالیٰ سے تو تم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اگر مسلمانوں سے یہ نشانیت تم جو توریت میں حضور کے بارے میں آئی ہیں وہ تم چھپا بھی لو تو اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں؟ یہ منافق یہودیوں سے یہودی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو یہاں اللہ تعالیٰ انہی وہ جو آپس میں باتیں کرتے تھے اور آپس میں ملامت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی آپس کی باتوں کو بیان فرما رہا ہے کہ جب یہ لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آ گئے، ہے نا، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے۔ آگے دیکھیے، اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کی یہ جو باتیں تھیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرمانے کے بعد فرما رہا ہے، کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے تم توریت کی نشانیاں جا کے مسلمانوں کو بتا رہے ہو، اور یہودی منافقوں کے ساتھ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہودی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ مسلمانوں سے توریت کی پیشین گوئیاں اور نشانیاں چھپا بھی لیں تو اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان ساری باتوں کو بخوبی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی توریت کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم اور گمان باندھتے رہتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ دیکھیے یہاں قرآن کریم نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے ان یہودی علماء کا ذکر فرمایا ہے جو توریت میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے، یعنی جو یہودی علماء تھے نا، یہودیوں کے جو عالم تھے، وہ توریت میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے۔ پھر ان ان پڑھ یہودیوں کو وہ رد و بدل کر کے توریت دے دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہے نا، اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان یہودی علماء کا ذکر فرمایا ہے، پھر ان ان پڑھ یہودیوں کا جنہیں توریت کا علم تو بالکل بھی نہیں تھا، مگر انہیں ان کے علماء نے ان جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں اور سارے یہودی جو ہے نا کچھ بھی ہو جائے جنت میں داخل ہو کر رہیں گے۔ ان کا سارا علم اسی قسم کے خیالات پر مشتمل تھا بس کہ بھئی ہم تو جنتی ہیں، ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ چونکہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ علماء جو ان کے علماء تھے وہ توریت میں تبدیلی کرتے تھے اور ان کے علماء ان کو غلط سلط باتیں بتاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور پر ان کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو توریت کا، ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں کہ بھئی ہم تو جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جو توریت کا علم بھی نہیں رکھتے اور جھوٹی تمنائیں خواہ خواہ کے خیالات انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ان علماء کی جو اپنے ہاتھوں سے توریت میں
تبدیلی کر دیتے ہیں یہودی علماء کی، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں، لوگ ان کو ہدیے دیں گے، تحفے دیں گے، کیونکہ ان کی من چاہی بات، یہودی علماء اپنی عوام کو من چاہی بات بتا دیا کرتے تھے، سچ نہیں بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور اس آمدنی کی وجہ سے بھی تباہی ہے جو وہ کماتے ہیں، ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب یہودیوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم اتنے بڑے نالائق ہو، ہے نا، تم اتنے بڑے نافرمان ہو، ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے تھے دیکھو بھئی ہم نافرمان بھی ہیں اگر تو، اور ہمارے جو گناہ ہیں تو ان کی سزا ہمیں بس تھوڑے دن ملے گی، کچھ دن ہم جہنم میں رہیں گے بس، پھر لیکن جنت میں ہمیں بہرحال جانا ہے۔ 7 دن جہنم میں رہیں گے، بعض روایت میں آتا ہے وہ یہ کہتے تھے 10 دن یا 40 دن، کہ بھئی دیکھو کچھ دن ہم جو ہے نا وہ جہنم میں رہیں گے، پھر اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ بہرحال جنت میں جانا ہمارا پکا ہے، اور جہنم میں بھی اگر ہم گئے تو بہت تھوڑے دن رہیں گے، کیونکہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اسی یہ جو باتیں وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ یہ جو باتیں یہودی کہہ رہے ہیں، آپ فرما دیجئے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی ہے جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیے، بَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو تم بات کہہ رہے ہو نا کہ آگ تمہیں نہیں چھوئے گی، تو بھائی آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں، بدی سے مراد کفر اور شرک، جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، یعنی کفر اور شرک یہ ایسی بدی ہے، ایسی برائی ہے جو انسان کو گھیر لیتی ہے، چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، پھر وہ اس آگ سے نہیں نکل پاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جو ایسی بدی کماتے ہیں جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، ایسے ہی لوگ دوزخ کے باسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے یہ جو بات وہ لوگ کہتے تھے یہودی، اس بات کا رد فرما رہا اور کہہ رہا ہے یہ جو تم لوگ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ ہم جہنم میں تھوڑے دن رہیں گے، تو یہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ آگ تمہیں نہیں چھوئے گی، تو یاد رکھو تم نے کام ایسے کیے ہیں، یعنی تم نے کفر کیا ہے، تم نے شرک کیا ہے، تم نے پیغمبروں کی بات کو ٹھکرایا ہے، اور یہ برائی ایسی ہے جس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور تم اب اس گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کون لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور تم تو ایمان ہی لے کر نہیں آئے، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک عمل کیا ہے نا، جنہوں نے نیک عمل کیا، پیغمبر کی بات کو مانا، تو یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور تم نہ ایمان لے کر آئے اور تم نے پیغمبروں کی باتوں کو ٹھکرایا، تو تم نے ایک ایسی بدی کا ارتکاب کیا جس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب ہم تو جہنم میں کچھ دن رہیں گے، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، تو یہ کس بیس پہ تم کہہ رہے ہو؟ تو یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ رکوع آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو قرآن کے ترجمے کی کلاس کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔